أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. لندن وقت کے مطابق اس وقت شام کے 7 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں. لندن وقت کے مطابق اس وقت شام کے یا رات کے یوں کہہ لیجئے 7 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں. 10 تاریخ 2017 10 سپٹمبر 2017 اور آج اتوار کا دن ہے. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، اوورسیز میں رہنے والے تحریکی ساتھیوں، آج کا میرا ابھی جو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، 7 لیکچروں پر ختم ہو گیا تھا، اور وہ جاری حالات کے تناسب سے، اور یہ کوئی نئی ریت نہیں، یہ پرانی ریت ہے کہ جب میں نے فکری نشستوں کا پاکستان میں آغاز کیا، فوراً ISI نے پاکستان میں ہنگامے شروع کر دیے. تو آج کا جو خطاب ہے اس کو لیکچر آپ ضرور سمجھیں اسٹوڈنٹس، لیکن یہ 7ویں لیکچر کے بعد میں اس کو 8واں لیکچر اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ علمی بات اب میں کرنے جا رہا ہوں. یہ اسٹوڈنٹس کے، خاص طور پہ ہسٹری کے، تاریخ کے طالب علم جو ہیں ان کے لیے ہے. جو میں نے سلسلہ شروع کیا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے، یوتھ کے لیے، تو یوتھ کی نالج کے لیے یہ ایک ایڈیشنل، اس کو آپ لیکچر سمجھ لیں. عزیز تحریکی طالب علم، طلبہ و طالبات، گرلز اینڈ بوائز، اسٹوڈنٹس، اسکول کے طالب علم اور طالبات، حتیٰ کہ پرائمری کے طلبہ، پرائمری اسکولوں کے طلبہ و طالبات بھی، ان کے لیے بھی یہ لیکچر ہے. وہ بھی پڑھیں، وہ بھی سنیں، اور جب وہ بڑے ہونے لگیں تو جو عمر میں 18 سال سے زائد عمر، یعنی بڑی عمر کی، یعنی 18 سال مکمل کر چکے ہیں، اپنی پیدائش سے لے کر آج کے دن تک 18 سال سے کو وہ کراس کر چکے ہیں، اس سے آگے بڑھ چکے ہیں. ایسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ان کی عمر بڑھتی جائے گی. اسی طریقے سے جو آج پرائمری کے طالب علم ہیں وہ سیکنڈری میں آئیں گے، سیکنڈری اسکولز میں آئیں گے، تو انہیں بھی آپ یہ لیکچرز بتا سکتے ہیں. کیونکہ یہ لیکچرز پاکستان میں نہ جو میں نے اب تک دیے ہیں، نہ وہ پاکستان میں یہ لیکچرز نہیں ملیں گے. کیونکہ پاکستان، قائد اعظم محمد علی جنابانی پاکستان کو جو سلو پوائزن دے کر پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے قتل کرایا، بہانہ تب دق
کا بنایا، ٹی وی کا مرض کا بنایا، اسی ٹی وی میں مبتلا فرد جسے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے نام سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں جانا پہچانا مانا جاتا ہے، فاؤنڈر آف پاکستان. تو جب سازش کے ذریعے، یہ میں اپنے آئندہ کے لیکچرز میں بتاؤں گا کہ قائد اعظم کو کیسے قتل کیا گیا، ان کو پوائزن دیا گیا تھا، سلو پوائزن. جب اس پہ میں بعد میں آؤں گا تو میں اس کا بتاؤں گا کہ سلو پوائزننگ کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے عمل کرتی ہے، کیونکہ ان کا واسطہ صرف ایک تم قائد مانو، ٹیچر مانو، بڑا مانو، بھائی مانو، استاد مانو یا نہیں مانو، ایسے ہی باتیں کرنے والا سمجھو. لیکن جو باتیں میں کہتا ہوں اس کی تاریخ کی کتابوں میں جا کر، اور اب تو آئی ٹی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ ہر بات کی تصدیق کر سکتے ہو، تو میری باتوں کی تصدیق وہاں کر لیا کرو. میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو میں غلط تعلیم کیسے دے سکتا ہوں؟ تو قائد اعظم کو جو قتل کیا تو وہ بیسیکلی پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اب اگر وہ تپے دق کے مریض تھے بھی، ٹی وی کے مریض تھے بھی، اسی مرض میں رہتے ہوئے پاکستان کی جد و جہد کرتے رہے جتنی بھی کی انہوں نے، اور بالآخر پاکستان بنا کے ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے دیا. بناتے ہی وہ ایک دم 1 سال 1.5 سال کے اندر کیسے مر جاتے ہیں؟ کیوں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سے ہی جو ان کی ابتدائی تقاریر ہیں ان میں صاف انہوں نے بتا دیا تھا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، فوج کا جو کردار ہے حکومت میں، وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. سیاست میں ان کو آنے کی ہرگز نہ اجازت ہے نہ وہ اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں. صاف کہہ دیا تھا قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تقریروں میں، یعنی مرنے سے پہلے، کہ فوج کے بارے میں جتنے تاریخ سے ہدف کر دیے گئے ہیں ان کی تقریریں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور بتاؤں گا. تقریریں آپ کو نکال کے دوں گا، اس کے حوالے دوں گا، اس کی تاریخ بتاؤں گا، کب کس موقع پہ فوج کے بارے میں قائد اعظم نے کیا کہا. یہ فوج کو یہ معلوم ہو گیا کہ قائد اعظم کے عزائم یہ ہیں، خان لیاقت علی خان شہید کے خیالات یہ ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو زیادہ زندہ رکھنا. پنجابی اسٹیبلشمنٹ یعنی انگریزوں کے کتے اور گھوڑے گدھے نہلانے والے، ان کے جوتوں پہ پالشیں کرنے والے موجودہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کور کمانڈرز اور فوجی جرنیل، جیسے چاہے وہ باجوہ ہو، چاہے وہ راحیل شریف ہو، چاہے وہ جنرل کیانی ہو، ان سب کے شجرہ نصب جا کے ملتا ہے ان تمام ان کے آبا و اجداد کا جنہوں نے خانہ کعبۃ اللہ پہ گولیاں چلائیں، جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کا 1857 کی جنگ آزادی میں، یعنی 1857 میں جو فریڈم موومنٹ، جو انڈیپینڈنس موومنٹ، جو جنگ آزادی چل رہی تھی، اس کو ناکام
یہ جو موجودہ فوج ہے انہی کے جرنیلوں نے ان کے آباء و اجداد کے جو اس وقت حوالدار، نائب، صوبیدار میجرز، نائب صوبیدار تھے. ویسے تو جنرلی سب رنگروٹ تھے وہاں پر، سپاہی سے زیادہ بڑھتے نہیں تھے. میں اس میں اگر چلا گیا تو جو عنوان میں موجودہ حالات کے حساب سے بتانا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا، بات طویل ہو جائے گی. مختصراً یہ کہ قائد اعظم کو شہید کیا، لیاقت علی خان کو شہید کیا، محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کیا. اس میں سب چیزوں میں پنجابی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے. فلسطینیوں کے قتل عام میں، صومالیہ کے قتل عام میں، اور آج تک بھی جو مسلم ممالک کا اتحاد بنا ہے اس میں سعودی عرب کے ساتھ مل کر یہی پاکستان کی، جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں، جو پاکستان نہیں ہے. پاکستان اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن قائد اعظم اس دنیا سے چلے گئے تھے. اس دن پاکستان پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے ختم کر دیا تھا. پنجابی اسٹیبلشمنٹ فوج نے ختم کر دیا تھا. پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب پہ اس لیے الزام آتا ہے کہ کبھی پنجاب کے لوگ فوج کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. یعنی فوج کے خلاف زبردستی نہیں، ان کے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر انسانی ظلم و بربریت، حکمرانی، مارشل لاء کو لگانے، جمہوریت کا بار بار تختہ الٹنے، اس کے خلاف ہمیشہ پنجاب کے لوگوں نے ساتھ دیا. سب سے بڑھ کر پاکستان توڑنے تک میں بنگالیوں کو غدار لکھا، مجیب کو غدار کہا. آج یہ جرنیل اگر بنگلہ دیش جائیں، جب بھی گئے تو جا کے جن کو غدار کہا انہی بنگالی شہید مسلمانوں کے جو پاکستانی فوج کے ہاتھوں مارے گئے اس وقت، یعنی شہید کیے گئے، وہاں یہ مجبور ہوتے ہیں جا کر پھولوں کی چادر چڑھانے یا یادگار پر پھول رکھنے. گول سا پہیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پھولوں کا، وہ رکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور سلامی دینے کے ساتھ دعا مانگنے پہ مجبور ہوتے ہیں، چاہے وہ دل سے مانگے یا نہ مانے. اس وقت اسی طرح کے اینکر پرسنز تو نہیں ہوتے تھے. اس وقت ایڈیٹرز ہوتے تھے، مالکان ہوتے تھے اخبارات کے، جرائد و رسائل کے، میگزینز کے. ان کے ایڈیٹرز ہوتے تھے، ان کے کالم نگار ہوتے تھے، ان کے مضمون نگار ہوتے تھے. وہ سب فوج کے ہر ناجائز اقدام کی حمایت کرتے تھے. وہ بنگالی مسلمان قوم کی بہن بیٹیوں کی عصمتیں تار تار کرنے کو جائز قرار دیتے تھے. وہ ہر ظلم کو جائز قرار دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو اینکرز کی شکل میں موجود ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ کی، تجزیہ نگاروں کی شکل میں، ہاں وہ سیاسی تجزیہ نگار ہوں یا دفاعی تجزیہ نگار کی شکلوں میں موجود ہیں، اور پاکستان میں 20 چینل ہو، 10 چینل ہو، 25 ہوں، 30 ہوں، 35 ہوں، 40 ہوں یا 100 چینلز ہوں، ان سب میں یہ ٹی وی ٹاک شوز چلتے ہیں جن میں یہ آتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
وہی ظالم جابر قبضہ گروپ، یعنی برطانوی قبضہ گروپ جو تھا، سلطنت برطانیہ نے جو قبضہ کیا تھا، جس طرح اس کی وکالت و غلامی کرتے رہے، ان کی شان میں قصیدے پڑھتے رہے، لکھتے رہے. جب لیکچر چلیں گے تو ساری چیزیں بتاؤں گا، جس میں وہ خطوط بھی بتاؤں گا جو حضرت علامہ اقبال ان کے خطوط بھی دکھاؤں گا کہ انہوں نے ایک طرف اسلام کے نام پہ جو نظمیں لکھی ہیں وہ کیا ہیں، اور دوسری طرف ان کا کردار سلطنت برطانیہ، ملکہ برطانیہ کے لیے کیا رہا، ان کی شان میں قصیدے لکھنے میں کیا رہا، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا. پھر بنگالی مسلمانوں کے بعد جو انہوں نے مظالم کا سلسلہ بلوچستان میں جاری رکھا، اس میں اضافہ کرتے رہے اور آج تک جاری ہے. اور جب مہاجروں نے اپنے حقوق کی بات کی اور الطاف حسین قدرت میں پیدا کیا اور انہیں سامنے لایا، گمنامی میں رہنے والے فرد کو غربت میں پلنے والے پر جد و جہد کرنے والے غیرت ماں باپ کے بیٹے الطاف حسین کو جب سامنے دیکھا انہوں نے، تو پہلے تو کبھی کوئی دھیان نہیں دیا کہ بھئی یہ ایسے گلی کے لونڈے لفائے آتے رہتے ہیں، 3 دن 4 دن 10 دن 2 مہینے 3 مہینے بعد کھا پی کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے. کبھی انہوں نے سنجیدگی سے لیا نہیں. جب پہلا جلسہ ہوا 1986 میں، اس کے بعد سے انہوں نے نشتر پارک میں 8 اگست 1986 کو جو ہوا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے کہا بس انف از انف، اب تو ان کے خلاف کام کرنا اور صرف کام کرنا اور صرف کام کرنا ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ 26 سال ہو گئے ہیں تمہاری مہاجر بے بسو مظلوم مقبوضہ قوم کے لیڈر کو جلا وطنی کی زندگی گزارتے ہوئے. یہ فوج آج پاکستان میں میانمار میں ہونے والے جو روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف تصویر کا ایک رخ دکھا کر ایک دفعہ پھر قوم کو کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور قوم کو بہکا رہے ہیں. ان کا کام ہی فوجیوں کا، جرنیلوں کا، انگریزوں کی اولادوں کا یہی کام رہا ہے، جو آج بھی فوج کے موجودہ جرنیل جو ہیں وہ وہی ہیں، جو انہی کی اولادیں ہیں، خون وہی ہے، جین وہی ہے، ڈی این اے وہی ہے. لیکن ہر فرعون کے سامنے اللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور لازماً ہر دور میں پیدا کرتا چلا آیا ہے اور وہ ایسا کرتا چلا جاتا رہے گا جب تک کہ مظلوم جد و جہد کر کے آزادیاں حاصل نہیں کرتے رہیں گے یا کرتے رہیں گے اور ظالم
اپنی جگہ ظلم کرتے رہیں گے. یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے، اب تک جاری رہے گا. ہر دور میں باغیرت قوموں نے قربانیاں دی ہیں اور اپنا حق حاصل کیا ہے. اس پہ آج تمہارا قائد الطاف حسین ڈٹا ہوا ہے، اور جب تک اس کی سانسیں ہیں وہ ڈٹا رہے گا. تو میرے ساتھیوں، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اسٹوڈنٹس کے لیے آنے سے پہلے جو اینکر پرسنز بے غیرت، بے ضمیر اور جن کی حیثیت کوٹھوں پہ کھڑے نیچے ان دلالوں سے بھی کم ہے جو قلم کی حرمت بیچ رہے ہیں، ظرف و ضمیر بیچ رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. آج میانمار کا درد ان کے دل میں اس طرح تڑپ رہا ہے جیسے کہ ان کے بھائی بہن وہاں مارے جا رہے ہوں. لیکن فلسطینیوں پہ جب فوج نے گولیاں چلائیں پاکستانی تو ان کا دل نہیں دھڑکا. جب بنگالی مسلمانوں کا قتل عام کیا تو ان کا دل نہیں دھڑکا. جب اردن کے مسلمان، جب صومالیہ کے مسلمانوں کا قتل کیا اور آج یمن میں قتل کر رہے ہیں جنرل راحیل شریف کی قیادت میں، سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف آف ظالمستان کی ظالم فوج، تو اس کے قصیدہ خواں جو ہیں وہ آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کا آقا کہہ رہا ہے. جبکہ آج جتنا روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس میں بنیادی جو کام ہے، ذمہ دار ہیں، وہ کوئی اور نہیں، نہ میانمار کی حکومت ہے، نہ بدھسٹ ہے، نہ کوئی اور ہیں، بلکہ پاکستانی فوج کی ایجنسیاں ISI اور ان کے تیار کردہ جہادی گروپس ہیں جو خود قتل عام کرتے رہے اور آج قتل عام وہی کر رہے ہیں اور وہی کروا رہے ہیں. یہ بھانڈا جب سے میں نے پھوڑا ہے اس کے بعد سے تو آج جماعت اسلامی نے بھی، جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو شروع ہی سے، جب کالعدم جماعتیں دیگر جہادی گروپس نہیں بنے تھے، القاعدہ، طالبان، داعش، اس سے پہلے ایک سول ڈریس میں فوج نے اپنی جماعت بنائی تھی، وہ تھی جماعت اسلامی. آج اس نے ایک بہت بڑا روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے ان کے قتل عام کے خلاف اور ان کی حمایت میں کراچی میں جلوس نکالا. اور بڑی ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے کبھی اردن میں مسلمانوں کے قتل عام پر کوئی جلوس نہیں نکالا، بنگال کے مسلمانوں پہ کبھی جلوس نہیں نکالا، فلسطین کے مسلمانوں پہ، بنگال کے، صومالیہ کے، اور جہاں جہاں فوج بیرون ملک جا کے مسلمانوں کا قتل عام کرتی رہی اور یمن میں کر رہی ہے، یمن میں پاکستانی فوج، اس کے بارے میں کبھی جلوس نہیں نکالا. محصور پاکستانی سیاست
ریڈ کراس کے 66 کیمپوں میں 46 سالوں سے بھوک، افلاس، غربت، لاچارگی، مجبوری، قحط سالی، یعنی کون کون سے جو انسان کی انتہائی غریب المرگی میں کیفیات سے کوئی قوم، کوئی خاندان گزر کر دن تکالیف کا شکار ہوتا ہے، اس میں وہ مبتلا نہ ہو. ان کو وطن واپس لانے کے لیے آج تک ان کی قسم پرسی میں 2.5 لاکھ محصور پاکستانیوں کو، جنہیں یہ بہاری کہتے ہیں، بھکاری کہتے ہیں، انہیں لانے کے لیے کبھی جماعت اسلامی نے جلوس نہیں نکالا. یہ کبھی افغانستان کے مسلمانوں کے لیے جلوس نکالتے ہیں، کبھی کشمیر کے لیے. جب ان کو اشارہ ملتا ہے تو یہ جماعت اسلامی کا یہ کردار رہا ہے. تو آج یہ میانمار کے مسلمانوں کے اتنے ہمدرد ہو گئے کہ انہیں نہ عراق کے مسلمانوں کا قتل عام یاد آیا، نہ لیبیا کے مسلمانوں کا قتل عام یاد آیا، نہ مصر کے مسلمانوں کا قتل عام یاد آیا، نہ شام کے مسلمانوں کا قتل عام یاد آیا. اپنے گھر میں مزارات، امام بارگاہیں، مساجد، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ قتل عام میانمار یعنی روہنگین مسلمانوں سے زیادہ اپنے وطن میں جو فوج اور فوج کی تیار کردہ جہادی طالبان نے نہ کیا ہو، جنہوں نے کیا، جیسے کہ اے پی ایس کے معصوم بچوں کو قتل کرنے والے سربراہ احسان اللہ احسان کو لا کے انہی اینکر پرسنوں نے ہیرو بنا کے پیش کیا کہ یہ عسکری ونگ کے نہیں تھے، یعنی قتل کرنے والے نہیں تھے، جبکہ اس کے کیسٹ موجود ہیں، ویڈیو ریکارڈڈ کیسٹ. وہ کسی نے بنایا ہی نہیں، بلکہ خود اس نے بنوا کر اس کو ریلیز کیے ہیں. وہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور کر دوں گا مستقبل میں، زندگی رہی تو یہ بات کھل جائے گی. اس ڈر اور خوف سے پاکستان کے مسلمانوں کو بالکل غلط نقشہ بتا کر یہ آج خاص طور پہ ینگسٹرز کو، اسٹوڈنٹس کو، نئی نسل کو غلط سبق پڑھا رہے ہیں، اصل چہرہ نہیں دکھا رہے. آؤ اسٹوڈنٹس، میں مزید ڈیٹیلز میں جانے ڈیٹیل میں یعنی عراق میں کس نے قتل کیا، عراق پر کس نے حملہ کیا، لیبیا پر کس نے حملہ کیا، سوڈان میں کس نے کیا، مصر میں کس نے کیا، اور آج تک شام میں جو ہو رہا ہے وہاں کس نے کیا. کوئی نکالا ان لوگوں نے جلوس، ان جماعتوں نے کبھی ان مسلمانوں کے قتل عام پر کہ امریکہ بہادر سرکار یہ کر رہی ہے یا ویسٹرن کنٹریز یہ کر رہے ہیں؟ کوئی جلوس نکالا نہیں. لیکن میانمار میں پاکستان کی فوج آئی ایس آئی نے وہاں قتل عام کیا، کروایا اور کروا رہے ہیں. تو یہ کب تک بات چھپائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو سچ سامنے آتا ہی ہے. اور الطاف حسین آپ کو غلط بتاتا نہیں ہے، جو بتاتا ہے سچ بتاتا ہے، جھوٹ بتاتا نہیں، حقائق بتاتا ہے. وہ دیر میں سامنے آئے وہ ایک الگ بات ہے، سچ جلدی سامنے آ جائے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ بغیرت ضمیر فروش جو اینکر پرسنز ہیں، جو حقائق بتانے کے بجائے
یعنی آج ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں کوئی جہادی گروپ نہیں ہے، کیونکہ فوج نے کہہ دیا ہے، کہنے لگے فوجی جرنیل کا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی امام وقت ہو، جیسے امام وقت ہو، یا نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی حاضر وقت کا نبی ہو، چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ وہ درجہ دیتے ہیں، یہ اینکر پرسنز اور ٹی وی ٹاک شوز میں حصہ لینے والے لوگ. تو یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اسٹوڈینٹس. لیٹ می ٹیل یو دا لٹل بریف ہسٹری. اس میں مجھے ایک ساتھی نے میری بڑی مدد کی، اس نے بڑا اچھا تجزیہ لکھ کے بھیجا تاریخ سے نکال کر، چونکہ اس سے پہلے جو خطاب میں کر چکا ہوں اس میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 خطابوں میں. تو اب الطاف حسین کے اللہ کے فضل و کرم سے شاگرد اتنے ہو گئے دنیا بھر میں، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو الطاف حسین کہتا ہے وہ اس پہ تحقیق کرنے لگتے ہیں اور بالآخر ڈھونڈ نکالتے ہیں. تو جو ساتھی میری ان معاملات میں میری معاونت و مدد کر رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور میانمار پر جن حقائق سے میں نے پردہ اٹھایا پچھلے خطابات میں، گزشتہ خطابات میں، اس میں ایک ساتھی نے بہت محنت کی اور بہت تاریخی حقائق جمع کی ہے. میں نے کہا چلو بھائی کام میرا آسان کیا. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، شاباش پیش کرتا ہوں اپنے اس ساتھی کو، اس کی عظمت کو. تو میرے ساتھیوں آپ بھی سنیں، اور اسٹوڈنٹس جو مجھے مانے یا نہ مانے، مجھے اس سے تعلق ہرگز نہیں ہے. میرا کام، استاد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کلاس میں یہ دیکھے کہ کون میرے مسلک کا ہے، عقیدے کا ہے، مذہب کا ہے. بس وہ یہ دیکھتا ہے یہ میرے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا دین، مذہب، فقہ، ثقافت، حتیٰ کہ ان کے ڈائلیکٹس، ان کی زبان تک وہ نہیں جانتا. وہ ایک ہی نظر سے سب کو دیکھتا ہے کہ شاگرد ہیں. تو میں پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے شاگردوں کے لیے حقائق سے پردہ ہٹاتا ہوں. بتا چکا ہوں کہ یہ سب فوج کرتی رہی ہے. اور آج جو مسلمانوں کا، روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کی فوج ISI 100% شامل ہے. جماعت اسلامی، جہادی گروپس سارے شامل ہیں. یہ مگرمچھ کے آنسو بہا کر پھر مسلمانوں کو یہی قتل کرتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد یہی ثواب بھی لیتے ہیں ان کی حمایت میں بول کر. یہ قتل بھی کرے ہیں اور ثواب لیتے ہیں الٹا. عجیب مذاق ہے. لیکن جب تک الطاف حسین زندہ ہے، اسٹوڈنٹس، خاص طور پہ مہاجر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو غلط تاریخ کی طرف نہیں جانے دوں گا. آئیے غور سے سنیے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں، میں ان بے ضمیر قلم فروش، ضمیر فروش جرنیلوں کے لیے، لکھاریوں کے لیے، یہ جرنیل کے جو ایجنٹس ہیں ان سے پیسہ لے کے ان کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں. یہ اینکر پرسنز، میں ان کے نام نہیں لیتا، وہ آپ سب جانتے ہیں. ان کے لیے چند اشعار پیش خدمت ہے. اسٹوڈنٹس لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، ذرا غور سے سن لیں. تیز نہیں پڑھوں گا، آرام آرام سے پڑھوں گا تاکہ آپ لکھ سکیں. لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے.
یہ اینکر پرسنز جو قلم فروش، انہیں مہاجروں کا قتل عام جماعت اسلامی کو نظر نہیں آ رہا، کسی کو سیاسی اور مذہبی جماعت کو نظر نہیں آ رہا، میانمار میں رہنے والے روہنگین مسلمانوں کا قتل عام تو نظر آ رہا ہے، لیکن بلوچوں کا قتل عام نظر نہیں آ رہا، اپنے وطن کے میں رہنے والے مہاجروں کا قتل عام نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں بلوچ غداری کر رہے ہیں، ان کو مارنا جائز ہے، مہاجر غداری کر رہے ہیں، ان کو مارنا جائز ہے، اور روہنگیا مسلمان تو بالکل ایسے ہیں کہ ان کا مارنا جائز نہیں ہے، عجب انصاف کا ترازو ہے۔ بہرحال میں نے کبھی روہنگین مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو جائز قرار نہیں دیا، کل بھی مذمت کی تھی، پچھلے پروگراموں میں بھی مذمت کی، اور آج بھی کر رہا ہوں، اور اس وقت بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کے ذمہ دار پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں وہاں تک جاؤں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہتا ہوں کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے بھی چینلز ہیں پاکستان میں، ان میں جو اینکر پرسنس ہیں اور جو اس میں ٹی وی ٹاک شوز میں آنے والے ہیں، وہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی جہادی گروپ ہے ہی نہیں، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہہ دیا اور آئی ایس پی آر نے کہہ دیا، ان کو یہ کرامن کاتبین یا ان کو جبرائیل سے تعبیر کرتے ہیں، آئی ایس پی آر کو انہوں نے کہہ دیا ہے کچھ نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ امریکہ نے غلط الزام لگایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے غلط الزام لگایا ہے، تو ایسے جھوٹے عیار و مکار اینکر پرسنز، گمراہ کن، یہ خبیث الخبائث، نطفہ ناتحقیق، ان کے بارے میں عرض ہے کیا اسٹوڈنٹس کاغذ قلم لے لے اور لکھنا شروع کرے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، ٹی وی بھی تمہارا ہے، اور رسائل و جرائد بھی، یعنی ہر جریدہ بھی تمہارا ہے، ہر ٹی وی بھی تمہارا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، آئی ایس آئی کا چیف، کور کمانڈرز، سارے ان کی طرف اشارے ہیں گے، لشکر بھی تمہارا ہے۔ اب لشکر میں یہ سب آ جاتے ہیں، جماعت اسلامی، لشکر جنگی، لشکر طیبہ، جیسے احسان اللہ احسان کو ہیرو بنا کے یہی ٹی وی والے لائے، اور فوج والوں نے آج تک اپنے پاس رکھا ہے، دودھ پلا رہے ہیں، دودھ اسے، اور قتل کر رہے ہیں مہاجروں کا، اور جلوس نکل رہا ہے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اتنا بڑے بڑے جلوس نکال رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے کشمیر 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 کہتے ہیں، کبھی کشمیریوں کے لیے ایسے جلوس نکالے، کچھ سمجھو نا، کیوں نکالے، کیوں نہیں نکالے؟ ماضی میں نکالے ہیں، اب نہیں نکال رہے، کیوں کہ ان کی نائکاؤں کے اشارے نہیں ہیں، اور وہ فوجی جرنیل ہیں، وہ آئی ایس آئی ہے، وہ کوٹھا آئی ایس آئی ہے۔ تو ان اینکر پرسنز اور لکھاریوں کے لیے، قلم کاروں کے لیے اور اینکر پرسنز کے لیے
لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، ٹی وی بھی تمہارا ہے، ہر رسالہ بھی تمہارا ہے، ہر میگزین بھی تمہارا ہے، ہر جریدہ بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا۔ بلوچوں کو مار رہے ہو، آج اپنے وطن میں مہاجروں کا قتل عام کر رہے ہو۔ جینوسائیڈ از گوئنگ آن ان پاکستان، اور تم روہنگیا مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم تو تمہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں ہونے والے مظالم، لاپتہ کیے جانے والے کارکن، ایم کیو ایم کے کارکن، بلوچ کارکنوں کے والدین، ماں بہنوں کو گرفتار کرنے والے ظالم فوجی درندے، ان کا قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں سڑکوں پر پھینکنے والے تمہیں نظر نہیں آتے؟ منوس، خبیث، انہیں بتا رہا ہوں، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، انشاءاللہ۔ الطاف حسین جیسے اور قوموں کے اندر بھی لوگ اللہ پیدا کرے گا، جو اپنی قوم، اپنے مظلوم لوگوں کے لیے آواز حق بلند کریں گے۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، انشاءاللہ۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا۔ تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ آئیے اسٹوڈنٹ ذرا غور سے تازہ ترین سنیے، غور سے سنیے۔ روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام جو میانمار میں ہو رہا ہے، میانمار ہے کیا؟ آپ نے سنا ہوگا، نئی نسل نے بھی سنا ہوگا، برمی اب اس کا نام ہے میانمار۔ آئیے کاغذ قلم لیجیے، شروع کروں؟ اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ میانمار، برما، اس کی کل آبادی 52 ملین ہے، 52 ملین ہے۔ اس میں روہنگیا مسلم بھی شامل ہے۔ اس میں 87% بدھسٹ، یعنی 87% بدھسٹ، 6% مسیح، 4% مسلمان، 3% ہندو ہیں۔ پھر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، 52 ملین آبادی کل میانمار کی، جس میں 87% بدھسٹ، 6% مسیح، 4% مسلمان، 3% ہندو ہیں۔ یہ ایک انتہائی سیکولر اسٹیٹ ہے، یعنی اس کا سرکاری طور پر کوئی دھرم نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے سرکاری طور پر۔
اس کا ایک علاقہ ہے رکھائن، یعنی وہ اسٹیٹ ہے، رکھائن اسٹیٹ، جس کو رکھائن اسٹیٹ کو پاکستانی ارکان کے نام سے جانا جاتا ہے، میانمار میں رکھائن اسٹیٹ کو۔ اس علاقے میں مسلم آبادی ہے، کچھ ہندو بھی ہیں۔ اس علاقے میں اور بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جو مسلم آبادی ہے اور ہندو ہیں، ان دونوں دھرمی کمیونٹیز میں مشترک روہنگیا مسلم بھی شامل ہیں۔ روہنگیا مسلمز یا روہنگیا قوم نسلی طور پر بنگالی ہے یا بنگالی یعنی بنگالی ہے، برمی نہیں ہے۔ روہنگیا قوم نسلی طور پر بنگالی ہے یعنی بنگالی ہے، برمی نہیں ہے۔ روہنگیا میانمار میں انگریز دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سامراجی پالیسیوں کے تحت بنگلہ دیش سے ہجرت کروا کر آباد کہاں کیے گئے تھے؟ برما میں لا کے، میانمار میں لا کے آباد کیے گئے تھے۔ روہنگیا کی ایک بڑی اکثریت سن 1971 کے فسادات کے دوران بھی، یعنی جب ایسٹ پاکستان کا واقعہ ہو رہا تھا تو اس دوران بھی ایک بہت بڑی اکثریت جو تھی میانمار میں پناہ گزین ہو کر آئی۔ یہ جنگ عظیم دوئم میں مقامی برمیوں نے، ذرا غور سے اسٹوڈنٹ سنیں، جنگ عظیم دوئم ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 اور اب پاکستانی فوج کرانے جا رہی ہے ورلڈ وار 3، اس کا آغاز ہے یہ۔ جنگ عظیم دوئم میں مقامی برمیوں نے برطانوی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے جاپانیوں کا ساتھ دیا۔ برمی اور جاپانی نسلاً ایک ہی قوم ہے اگر دیکھا جائے تو، جبکہ روہنگیا پناہ گزینوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا۔ اور فرمائیے ذرا، جن کو آج روہنگین مسلمز کہہ رہے ہیں، پھر بتاؤں کہ جنگ عظیم دوئم میں مقامی برمیوں نے برطانیہ، سلطنت برطانوی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے جاپانیوں کا ساتھ دیا۔ برمی اور جاپانی نسلاً ایک ہی قوم ہے، جبکہ روہنگیا پناہ گزینوں نے، یعنی روہنگیا کے مسلمانوں نے اور وہاں کے لوگوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا اس وقت، اور اس وقت سے برطانیہ کا ساتھ دے کر نفرتوں کی بنیاد روہنگیا کے اس عمل سے پڑ چکی تھی۔ جنگ عظیم دوئم میں ہٹلر اور اس کے حامیوں کی شکست کے بعد جنگ عظیم دوئم میں
ہٹلر اور اس کے حامیوں کی شکست کے بعد روہنگیا نے، یعنی روہنگیا کے لوگوں نے برطانوی راج کی آشیرواد ان کے مدد سے 20,000 مقامی یعنی میانمار کے مقامی جو تھے، 20,000 مقامی برمی میانماریوں کو، یعنی میانمار کے لوگوں کو، بدھسٹ کو قتل کیا. جنگ عظیم دوئم کے دوران ہی روہنگیا نے برطانیہ کی مدد سے، اب ذرا غور سے دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کنفیوز مت ہوئیے. جنگ عظیم دوئم کے دوران ہی روہنگیا نے برطانیہ کی، کیونکہ برطانیہ کا ساتھ دیا تھا نا روہنگیا کے مسلمانوں نے، تو برطانیہ کی مدد سے وی فورس نامی ایک گوریلا تنظیم بنائی. وی فورس، وی فور وکٹری، وی فورس بنائی، ایک گوریلا تنظیم بنائی، جو تنظیم جاپانیوں سے لڑائی سے زیادہ میانمار کی مقامی آبادی کے قتل عام میں حصہ لیتی رہی، کرتی رہی. 4 جنوری 1948 عیسوی کو میانمار نے، 4 جنوری 1948 عیسوی کو میانمار نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی. مگر اس سے کہیں پہلے جب بر صغیر یعنی سب کانٹیننٹ 4 جنوری 1948 عیسوی میں میانمار نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی، برطانوی سلطنت سے آزادی حاصل کر لی. مگر اس سے کہیں پہلے جب بر صغیر میں پاکستان بنانے کی تحریک چلی تو روہنگیا کے مسلمانوں نے میانمار کے علاقے رکھائن سمیت، یعنی میانمار کے جو رکھائن اسٹیٹ ہے، رکھائن سمیت کچھ دوسرے علاقوں کی پاکستان حالیہ بنگلہ دیش میں شمولیت کی مانگ کی کہ رکھائن کو پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں، بات ایک ہی ہے، شامل کر دیا جائے، یہ مدد مانگی. یہ دیکھیے، یہ تاریخ کے حقائق سے پردہ کون ہٹائے گا؟ یعنی 4 جنوری 1948 عیسوی کو میانمار نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی. مگر اس سے کہیں پہلے جب بر صغیر میں پاکستان بنانے کی تحریک چل رہی تھی، 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی نا، میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور وہ بھی ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی، جس پہ حملہ آور ہوئی پاکستانی فوج. جہاں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی تو پاکستان تو اسی دن توڑ دیا تھا انہوں نے. جہاں پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اس پہ انہوں نے فوج کشی کر کے اسی دن پاکستان توڑ دیا تھا. تو یہ روہنگیا کے مسلمانوں نے، میں نے بتایا کہ ایک وی فورس تنظیم بنائی. تو جب جنوری 48 کو جب آزادی حاصل کی، اس سے پہلے بر صغیر بنانے سے پہلے ایک تحریک چلی، جب پاکستان بنانے کی تحریک چلی تھی تو روہنگیا مسلمانوں نے برما میں رہنے، یعنی میانمار کے علاقے، برما کے علاقے رکھائن سمیت کچھ دوسرے علاقے، وہاں کے علاقوں کو کا یہ مطالبہ کیا کہ بھائی
ان علاقوں کو رکھائن سمیت دیگر کچھ علاقے ان کو بنگلہ دیش یعنی پاکستان میں شامل کیا جائے. اس وقت تو بنگلہ دیش نہیں بنا تھا نا، تو پاکستان، کیونکہ بنگلہ دیش کا بارڈر میانمار سے بالکل ملتا ہے. میں ابھی آگے چل کے آپ کو کچھ تھوڑا سا اور بتاؤں گا اسٹوڈینٹس. تو دیکھیے یہ 4 جنوری 1948 کو آزادی حاصل کر رہا ہے، لیکن اس وقت یہی روہنگیا کہ مسلمان جو ہے رکھائن اسٹیٹ جو ہے اس کو پاکستان میں شامل کرنے کا مطالبہ کرنے کی تحریک چلانے لگے. یہاں سے ایک تو نفرتوں کی اور بنیاد پڑی، بلکہ جس کے لیے روہنگیان مسلمان جو تھے انہوں نے وہاں مسلم لیگ کی بنیاد بھی رکھی. کہاں؟ میانمار میں، رکھائن اسٹیٹ میں. یہ سن کے آپ کو تعجب ہوگا، 1948 کی بات بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہاں مسلم لیگ کی بنیاد بھی رکھی، مگر مسٹر جناح نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں ساتھ لے کر چلنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ برما میانمار کے داخلی معاملات میں ہرگز مداخلت نہیں چاہتے. یہ کردار تھا قائد اعظم کا اور پاکستانی فوج کے جرنیل کیا کہہ رہے تھے کہ میانمار کے رکھائن اسٹیٹ کو پاکستان میں شامل کیا جائے اور اس کے لیے روہنگین مسلمانوں کو روہنگیا مسلمز کو استعمال کیا اور ان سے مطالبہ کروایا فوج نے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نہیں مانے. مسٹر جناح یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کے انکار کے بعد 1950 عیسوی میں جو مسلم لیگ کی بنیاد رکھائن اسٹیٹ میں رکھ دی گئی تھی، اسی مسلم لیگ کو مجاہد پارٹی کے نام سے فوج نے پاکستانی تبدیل کر کے رکھائن اسٹیٹ کو الگ مسلم ریاست بنانے کی تحریک شروع کروائی. اور یہ تحریک ایک مسلح تحریک تھی جس کو فل سپورٹ پاکستان کی فوج کر رہی تھی، ISI کر رہی تھی. اب آپ کہیں گے 1950 میں ISI کب بنی تھی؟ تو آپ شاید پہلے لیکچرز میں نے بتا چکا ہوں کہ 1948 میں ISI کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. اس میں بعد میں اگلے آئندہ 8واں لیکچر جب شروع ہوگا نا تو اس کے بعد سے آگے شروع کروں گا. زندگی رہی تو باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ دشمن ISI تو یہاں بھی مجھے چھوڑنے کے چکر میں نہیں ہے نا، اور ٹی وی پہ کہلوا بھی چکی ہے. آپ کو بتا رہا تھا کہ 1950 عیسوی میں جو مسلم لیگ کی بنیاد یعنی 4 جنوری 48 کو میانمار کو آزادی حاصل ہوتی ہے، لیکن روہنگین مسلمانوں کے ذریعے پاکستان کی فوج وہاں پر مسلم لیگ کی بنیاد جس کو رکھوائی گئی تھی اس کو مجاہد نامی تنظیم میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر وہ مسلح یعنی مسلم لیگ کی بنیاد وہاں پہ رکھوا دی کہ ہمیں شامل کر لو رکھائن
اسٹیٹ کو اور دیگر علاقوں کو. لیکن مسٹر جناح نے یعنی قائد اعظم نے انکار کر دیا. ان کے انکار کے بعد پاکستانی فوج نے 1950 عیسوی میں وہ جو 48 میں بنیاد رکھی تھی کہ اس کو شامل کر لیا جائے، میانمار کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے، رکھائن اسٹیٹ کو پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے. تو اس وقت مسلم لیگ بنائی تھی. اسی مسلم لیگ کو انہوں نے پھر 1950 میں مجاہد پارٹی کے نام سے تبدیل کر کے یعنی رکھائن اسٹیٹ کو مسلم ریاست بنانے کی، آزاد ریاست بنانے کی تحریک شروع کروا دی پاکستانی فوج نے. 1978 میں ذرا غور سے سنیے، 1978 میں میانمار گورنمنٹ نے ظاہر ہے انہوں نے مختلف آپریشن کیے جس سے بچنے کے لیے روہنگیا بنگلہ دیش، بھارت اور سندھ میں پناہ گزین ہوئے. روہنگین مسلمان بنگلہ دیش گئے، بھارت گئے اور سندھ میں پناہ گزین ہوئے، صوبہ سندھ میں. حیرت در حیرت کے بجائے یعنی حیران ہونے کے بجائے اپنے اصل وطن کی بنگلہ دیش میں سے مانگ کرنے کے روہنگیا خود کو پناہ دینے والی برمی قوم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ روہنگیا نسل کے مسلسل ایسے یعنی کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی اب مسلمانوں کو جو ہے وہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، جبکہ وہاں پہ یہ مسلح جدوجہد کر رہے تھے. یہ کون کروا رہا تھا؟ پاکستانی فوج، ISI. اسی روہنگیا نسل کے مسلسل ایسے غلط رویوں سے مجبور ہو کر 1982 عیسوی میں میانمار گورنمنٹ نے سٹیزن شپ کا ایک نیا قانون پاس کیا. کیا 1982 میں میانمار گورنمنٹ نے سٹیزن شپ کا ایک نیا قانون پاس کیا جس کے مطابق کوئی بھی شخص جس کا تعلق برمی قوم سے نہیں وہ میانمار کا شہری تصور نہیں ہوگا. اس نئے قانون سے سب سے زیادہ متاثر روہنگیا کے مسلمان ہوئے اور روہنگین مسلمانوں کی مسلح کارروائیاں اور زیادہ تیز ہو گئیں. مگر میانمار کی برطانیہ سے آزادی کے بعد عوامی سطح پر کسی قسم کا کوئی بڑا فساد تو نہیں ہوا. مقامی آبادی سے، لیکن جب یہ 1982 میں پاس نیا سٹیزن شپ لا آیا میانمار میں، برما میں، بہرحال حالات چلتے رہے، یہ فساد کرتے رہے، ISI کراتی رہی، پاکستانی فوج کراتی رہی روہنگیا مسلمانوں سے. حالات یوں ہی رہے یہاں تک کہ 11 مارچ 2001 آ گیا. یہ دیکھیے میں کتنی جلدی آپ کو تاریخ کے قریب لا رہا ہوں. حالات یوں ہی رہے کہ یہاں تک کہ 11 مارچ 2001 آ گیا، اور یہ 11 مارچ آپ بھولیں گے نہیں. اس دن آپ کے 9-0 پر اسی فوج نے سب سے بڑا چھاپا مارا تھا MQ بننے کے بعد، APMSO بننے کے بعد. یاد ہے آپ کو یا نہیں یاد ہے؟
عجیب و غریب حالات ہیں. 11 مارچ 2001 عیسوی میں افغانستان کی اس وقت کی مذہبی انتہا پسند قیادت کی طرف سے یاد ہے کیا ہوا تھا؟ 11 مارچ 2001 عیسوی کو افغانستان میں ISI اور فوج کے تربیت یافتہ طالبان نے، آپ کو یاد آ جائے گا، بدھ مت کے مقدس ترین مجسموں کو افغانستان کے شہر بامیان میں بارود سے اڑا دیا تھا. یاد آیا آپ کو کہ گوتم بدھ کے مجسمے تاریخی جو نہ جانے کتنے ہزاروں سال سے وہ مجسمے وہاں چلے آ رہے تھے، مسلمان وہاں ہزاروں سال سے رہ رہے تھے اور آج بھی رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا. لیکن جب ISI نے وہاں گھسی اور فوج گھس گئی تو انہوں نے پہلے کہا کہ یہ کیا، تو ان کے جو تیار کردہ طالبان تھے انہوں نے افغانستان کا جو شہر ہے بامیان ذرا نام یاد رکھ لیں کہ بامیان میں بڑے اچھے گوتم بدھ کے مجسمے تھے، ان مجسموں کو بارود سے اڑا دیا تھا. یا آپ 2001 کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، یا آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں جو بدھسٹ کے مجسمے تھے وہ کس 2000 میں کہاں افغانستان میں اڑائے، تو کس نے اڑائے آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، سب کچھ پتہ لگ جائے گا. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا پنجابی میں کہ آپ سب کو لگ پتہ جائے گا. بہرحال جب یہ وہاں مجسمے افغانستان کے شہر بامیان میں اڑائے گئے تو ظاہر ہے اس کے رد عمل میں میانمار کی مذہبی اکثریت، میں نے آپ کو بتایا 84% بدھسٹ ہے، جس کے رد عمل میں رکھائن میں مقامی آبادی اور روہنگین کے ماں بہن جھڑپیں شروع ہو گئی اور حالات بدترین سے بدترین ہوتے گئے، اور ISI زیادہ سے زیادہ اسلحہ سپلائی کرتی رہی، بم سپلائی کرتی رہی روہنگین مسلمانوں کو. اور جب حالات بہت زیادہ بدترین ہوئے تب روہنگیا نے اپنی اکثریت کے گھمنڈ میں مقامی جو روہنگیا کے مسلمان رکھائن میں جہاں زیادہ تھے، اس روہنگیا کے اسٹیٹ کے اس علاقے میں جو بدھسٹ خواتین تھی ان کی دستدرازیاں شروع کر دی، یعنی ان کی عصمت دریاں کی گئی، کرنے لگے. آج بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ روہنگین مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. غلط ہے کہ اقرار کے باوجود اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس سب کی ذمہ دار روہنگیا کی مسلم آبادی خود ہے، جس کے پیچھے ISI اور پاکستانی فوج کا ہاتھ ہے پورا. اب آئیے میانمار کے جغرافیے کے بارے میں ذرا دیکھ لیں کہ میانمار جو ہے یعنی برما جو ہے، آپ گوگل میں چلے جائیے، میپ دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گا کہ میانمار کا بارڈر کہاں سے ملتا ہے. بھارت سے ملتا ہے،
5 बॉर्डर्स लगते हैं, 5 म्यांमार में। बांग्लादेश 1, भारत 2, चीन 3, थाईलैंड 4 और लाओस 5। LAOS, L for London, O for Orange, A for Apple, S for Sugar. लाओस। अब जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करें इसका, ये एक अलग मुल्क है, ये सोशलिस्ट रिपब्लिक, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। बहरहाल मैं उसमें जाऊंगा तो फिर असल मकसद से हट जाऊंगा और आप भी भटकने लगेंगे। म्यांमार पर सबसे ज्यादा असर रसूख पड़ोसी मुल्क चीन का है, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि म्यांमार चीन की एक तरह से कॉलोनी बन चुकी है। म्यांमार की हर पॉलिसी चीन की इजाजत से तय की जाती है। चीन पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा दोस्त, और पाकिस्तान कासा गदाई लिए, खैरात का प्याला लिए अमेरिका से, जिसने धुतकार दिया, तो अब चाइना के आगे लिए हाथ खड़ा है। और चाइना की कॉलोनी क्या है? म्यांमार। और म्यांमार में मुसलमान लड़ रहे हैं म्यांमार हुकूमत के खिलाफ, तो उसके लिए पाकिस्तान में जलसे और जुलूस नहीं कराएगी। ISI अपने एजेंटों, मजहबी सियासी जमातों के जरिए और एक एंकर पर्सन्स के जरिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट के जरिए, तो क्या आप कराएंगे या मैं कराऊंगा या कोई और कराएगा? आपने और किया मेरी बात पर? फिर दोबारा बताऊं? अरे भाई, कितनी दफा म्यांमार का बॉर्डर 5 ममालिक से मिलता है, बांग्लादेश, भारत, चीन, थाईलैंड और लाओस। अब जो भी कहें आप, म्यांमार पर सबसे ज्यादा असर रसूख मुल्क, पड़ोसी मुल्क चाइना का 5 बॉर्डर मिलते हैं, चाइना का असर रसूख है। चाइना की एक तरह से ये कॉलोनी बना हुआ है, जैसे पंजाब की कॉलोनी सूबा सिंध है, सूबा बलूचिस्तान है और सूबा पख्तूनिस्तान कॉलोनियां हैं सूबा पंजाब की। इसी तरह आप यूं समझ लीजिए कि म्यांमार खुद कॉलोनी बना हुआ है चीन की, और चीन पाकिस्तान का दोस्त है। और म्यांमार में तख्ता पलटने के लिए म्यांमार की हुकूमत कि वो चले तो हमारे इशारे पे चले, वो कॉलोनी कहीं हमारे आंखों में आंखें डाल के बात ना करे, लिहाजा मुसलमान जो चाहे वहां वो करे। रोहिंग्यन मुस्लिम्स तो कोई हुकूमत ऐसा तो बहरहाल नहीं करने देगी। तो अब उसके लिए बड़ा चर्चा और शोर वावेला मचाया जा रहा है। जरा कड़ी से कड़ी मिलाइए कि म्यांमार में सबसे ज्यादा असर रसूख 5 बॉर्डर मिलते हैं, बांग्लादेश, भारत, चीन, थाईलैंड, लेकिन सबसे ज्यादा असर रसूख पड़ोसी मुल्क चाइना का है, चाइना की कॉलोनी बना हुआ है। और म्यांमार कोई पॉलिसी जो है वो हुकूमत इजाजत लेती है पहले ये करें या ना करें, जैसे सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा पंजाब, जब तक के सूबा पंजाब की फौज के इजाजत लिए बगैर कुछ नहीं कर सकता, या उनके सामने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते ये 3 सूबे। बहरहाल तो
روہنگیا مسلمانوں پر جاری مظالم کو بنیاد بنا کر سوشل میڈیا پر جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس میں بجائے قوم پرستوں، سیکولرز، لبرلز کو کوسنے کے کو سنے، یعنی لبرل جتنے بھی ہیں، قوم پرست جو ہیں، سیکولر جو ہیں، لبرل جو ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے لبرل ہیں، وہ جو چین کے نئے پالک بیٹے سے سوال پوچھے کہ جے ایف تھنڈر طیاروں کا خریدار کون ہے، چین سے جے ایف تھنڈر طیاروں کا خریدار کون ہے، یہ سیکولر قوم پرست پوچھے نا، اور جو جے ایف تھنڈر طیاروں کو وہ خریدار کہاں استعمال کرے گا، کس کے خلاف استعمال کرے گا؟ ایک محدود سمجھ کے مطابق آپ غالب کی طرح جنت کی حقیقت کو خوب جانتے ہوئے بھی دل کے بہلانے کو غالب کا یہ خیال اچھا ہے، یہ بہانے تلاش رہے ہیں، تو جناب لگے رہے ہیں غالب کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگا اسٹوڈنٹس کے یہ ساری کہانی ہے کیا مظاہروں کے پیچھے؟ چائنا کے پیچھے، میانمار کے کہیں میانمار چائنا کے ہاتھ سے نہ نکل جائے اس موقع پر، اور کہیں امریکہ کا اتحادی نہ بن جائے، اور وہاں سب سے بڑے رکاوٹ جو میانمار برما میں وہ روہنگین مسلمس ہیں، اور روہنگین مسلمس مسلح حملے کر رہے ہیں میانمار کی حکومت پر، اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کے جہادی تمام گروپس اور ISI اور پاکستان کی فوج۔ یہ ہے آج کے جہادی تنظیموں، جماعت اسلامی اور جو پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، وہ سب فوج کی ISI کی ایجنٹ ہے، سوائے MQM کے، اور اگر کوئی ایک واحد لیڈر ہے، واحد تو جو مجھے قائد مانتے ہیں وہ تمہارا قائد ہے، جس کا نام الطاف حسین ہے، جیے مہاجر، خدا حافظ۔